फरमाया खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार हो जाओ शिफा देने वाला मैं। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा। और मेरे बंदो, रोजी का मामला, कारोबार का मामला, धंधे का मामला, ये तमाम का तमाम मेरे कब्जे कुदरत में है। मैंने किसी को साझी नहीं बना रखा। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। जिसको चाहूं लखपति बना दूं, जिसको चाहूं करोड़पति बना दूं, जिसको चाहूं तो जान का मालिक बना दूं, जिसको चाहूं दीन और दुनिया दोनों अता कर दूं, जिसको चाहूं दुनिया के अंदर इस टुकड़ों का मोहताज बना दूं, अपने जमाने का बादशाह, लेकिन तख्ते शहनशाहियत छीन कर इतना मजबूर कर दूं कि दुनिया के सामने जिल्लत के टुकड़े मांग के मर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ साहब का बयान। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। काम अल्लाह मियां का है, लम यहतासिब, वहां से खिलाऊंगा जहां का तुझे कभी गुमान भी ना आया होगा, तेरा ख्याल भी ना होगा। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। जब तुम मेरे बन जाओगे, मेरी तरफ झुक जाओगे, मेरे इबादत गुजार बन जाओगे, मेरी तौहीद की परस्तार बन जाओगे, मेरे नाम के साथ शिरक की लानत नहीं लगाओगे, मुझे सारे जान का मालिक और खालिक मानोगे, औलाद का मालिक मैं, माल का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरे कारखाने का मालिक मैं, तेरी दुकान का मालिक मैं, तेरे बीवी बच्चों का मालिक मैं, तेरे अजीज व अक़रबा का मालिक मैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और सारे जान पे कब्ज़ा कुदरत मेरा है। और आज मेरे बंदे मान जा, तेरा मालिक भी मैं। फरमाया खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वो फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। फरमाया जब तू मेरा बन जाता है, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। ऊपर से भी रिज़्क़ बरसाता हूँ, जमीन से भी रिज़्क़ उगाता हूँ, तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देता। सारा जहान मैंने तेरे लिए बनाया। सखेतियां सरसब्ज़ है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। फरमाया इस बात के गम में तू पढ़ाई ना कर, मैं भी शामिल हूं आप ही लोगों में। रात को नींद नहीं आती, किस तरह पलेगा बाल बच्चा, किस तरह कारोबार चलेगा। आकाश हमारी नींद उड़े तो यूं उड़े, ऐ मेरे मालिक, अगर कब्र में तेरा सहारा ना मिला तो मैं कहां जाऊं। मैदान हश्र की बर्बादी में अगर तेरी रहमत का साया ना मिला तो मैं कहां जाऊंगा। पुलसरात से गुजरते वक्त अगर तेरी करीमी मुझ पर ना हुई तो मैं कहां जाऊंगा। उस पर हमारा यकीन नहीं, इसलिए परेशानी नहीं, इसलिए गम नहीं, इसलिए हुज़्न व मलाल नहीं। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात इन तमाम चीजों को समझ चुकी थी। नबी की तालीमात का सही असर उन पे हुआ। उन्होंने जाहिरी बातिनी अखलाकी सियासी मादी तौर पर हुजूर की तालीमात को कबूल किया। उन्होंने यूं कहकर जान नहीं छुड़ाई थी कि साहब मजहब और है, सियासत और है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आदमी अंदर से बेईमान हो जाए ना, फिर हजारों रास्ते निकालता है, हजार रास्ते बनाकर अपने आप को चलाना चाहता है, पर अल्लाह पाक चलने नहीं देता। जैसा कि हमें आदत पड़ी हुई है हर मामले में झूठ बोलने की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी हैं, पाक पैगंबर हैं, रूहुल्लाह है। एक खादिम साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां पकवाई और उस खादिम के हवाले कर दी कि इनको पल्ले बांध ले, रास्ते में काम आएंगे। अल्लाहु अकबर,
ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے، چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ساتھ میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔
اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا. یہ تو دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا. وہ سونا بن گیا. تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی. اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ. فرمایا ادھر بھی قسم ہے. وہ دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے. تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی. ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے. اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو. شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہیں. ہم مربے دبا جاتے ہیں 1 منٹ کے لیے، کبھی پریشان نہ ہو. ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں. تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری مٹی سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی. فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا. تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، تبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے. چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا. اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا. سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں. کہنے لگا سونا ہے. وہ لگے سر آنکھیں بدل لے. کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 سے 8 ہو جائیں گے. 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے. پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا. ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا.
عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں۔ یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہے، چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دا دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں۔ تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے۔ 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا، جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے۔ ایمان نہیں ہے، دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی مارنے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی؟ بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے تھی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا شہر سے۔ 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوپ میں پھر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، اپنی تو روٹی کھا لوں، یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں، کھاتے ہی سو جائیں گے، سارا سونا میرا، ساری دولت میری، تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا۔ دماغ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کرو ایسا۔ اپنی روٹی وہاں کھا لی، ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم، شہر میں فلودا کھا رہا ہوگا، خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے، بڑا چٹورا ہے، دیر لگا دیے، دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی۔ ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکی، اس نے کہا کیا ہوئے نا، اب تبا کر کے مارو تلوار، گردن دور جا کے پڑے گی، آپ دونوں آگ دعود ہو جائیں گے نصف نصف۔ انہوں نے تلوار تیار کر لی، وہ زہر ملا کے لایا، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا تھوڑے دنوں کا سودا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے تیرے باپ کے نوکر چوکیدارا کرتے رہے، موری تلوار گردن وہ جا کے پڑی۔
تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے۔ لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے، تھوڑے سے سو جاؤ۔ کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی۔ فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی، اس کو تباہ کرایا پھر کسی اور کی بن گئی، تیرے شوہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، جھوٹ فریب غلط زندگی سے بادا، طبیعت بدلو، مزاج بدلو، حالات کو پلٹا دو، تاکہ جس وقت تیری موت آئے تو کچھ تو تیرے پلے ہو نا۔ اگر تمہارا پیسے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سفر میں پیسہ کام آتا ہے، سارا جہان کہتا ہے سفر میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قبر میں قرآن کام آتا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ تم اس طرح دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی، کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ
लोग हमें क्या देते हैं, ये कारी हनीफ तो वलियों को नहीं मानता। लो देखो, मैं तो वलियों की दाढ़ी के अंदर से इतनी खुशबू मानता हूं कि जो दुनिया में नहीं मिलती। पर वली होना नंगा तो ना होना है, वली हो, अल्लाह वाला हो, सरकार मदीना का गुलाम हो, कुरान का खिदमत गुजार हो, सारी उम्र कुरान के आगे कुरान हाथ में लेकर और कुरान करीम पे अमल करते हुए गुजारते। लाहौरी इतना बड़ा वली था, मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे, अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं मचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरी, मेरे जैसा होता तो उसी वक्त अच्छा जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता तो। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता, मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त यह है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला है। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुल्लों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिया, कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े खड़े कि हाँ और क्या। मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दो। मैंने कहा याद रखो, अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने की नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। करने लगे, तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, ये खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कहने लगा कि दूल्हा तो खड़ा रहा है। मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहाँ जेबें लगती हैं, यहाँ जेबें लगती हैं, और ये कहीं यहाँ पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चिलकों से चाब रहे हो, निकाल निकाल गई पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहाँ लगाई है, यहाँ पे खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चाणक्य के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा जी पैसे निकालो, आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाई तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया। मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे। ये क्या
تہذیب. تو گورنر پنجاب نے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, ہم سب گناہگار ہیں, بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا, گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی, عورت ذات قدم نہ رکھ سکی. اور جب یہ اللہ تڑلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے. میں عرض کر رہا تھا, بات کسی اور طرف چلے گی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے, وہ گورنروں کے سامنے, وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے, بدلہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی, حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا. تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی, 17 سال گزر گئے, ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی. لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا. لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی, انہوں نے ریسرچ کی, تحقیق کی, تفتیش کی, اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے, مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بنے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے, وقت ہے کمائی کر لے, وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے دولت کما لے, قبر بنا لے, حشر بنا لے, قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے, قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے, روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے. اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بدنصیبی نے مجھے مار دیا تھا, اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی, اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے, یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں. اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ. 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو, کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا, حکم کیا ہے, خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. دھمکی کا ہی پتہ چلے گا, اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا, اس کی کریمی کا پتہ چلے گا, جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا, اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, گرمی سردی بھی لگتی تھی. ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے. ذات الرقا, ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا. اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ, ہجڑیوں والا جنگ, ٹلیوں والا جنگ. اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس, نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے. یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر. میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی, پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی, ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے, اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی, بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی, خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا, رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں, یار کا یار کوئی نہیں, دوست کا دوست کوئی نہیں, کسی کا کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں, اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اس دن کام آئے,
माशाअल्लाह सुभान ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتا
फरमाते मैं ने यहूदियों पे गजब नाजिल कर दिया, हमेशा के लिए जिल्लत नाजिल कर दी, मुसल्लत कर दी। आज मुसलमान छुपता फिरता है, यहूदी उनके ऊपर दंदनाता फिरता है। और वजह क्या है? कभी तो सोचो, कभी तो गौर करो। असल बात यह है या यहूदी बदल गए या मुसलमान बदल गए। मुसलमान होकर काफिर के सामने से भागता है। तीसरी मर्तबा फलस्तीनी मुसलमान भागे हैं, कहां जाएंगे? और अभी तुम्हें तो किस्सा और कहानी मालूम होता है, जब अपने ऊपर वक्त आता फिर पता चलता है। मकान के पीछे लगने वालों, दुकान के पीछे लगने वालों, रात दिन कारखाने का फिक्र करने वालों, रात दिन नोटों के चक्कर में रहने वालों, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने तुम्हें इसलिए कब पैदा किया था, तू एक दुकान की 2 बना, 2 की 4 बना, एक फैक्ट्री की 2 बना, 2 फैक्ट्रियों की 4 बना। मैंने तुझे इसलिए हरगिज़ पैदा नहीं किया। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरा महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधते दिखाई देते हैं। तुझे हर वक्त कारून का खजाना दरकार है, पूरी नहीं होती। लाख मिल जाए करोड़ चाहिए, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहिए, अरब मिल जाए तो खरब चाहिए। पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी के हवाले कर दो फिर भी कहेगा मुझे और चाहिए। तो इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों अपनी जिंदगियों को आरज़ी जिंदगी समझो, फानी जिंदगी समझो, नापैदार जिंदगी समझो। एक वक्त आने वाला है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसा वक्त आएगा न उसे जिंदगी कहोगे न मौत आएगी। तो उलमाए किराम ने 3 दर्जे बनाए हैं सीरतुन नबी का हासिल, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा, निचोड़। फरमाया अज़मत नबी, अज़मतुन नबी यानी आदमी के दिल में सरकार मदीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजमत हो, इतनी अजमत हो, इतनी बुलंदी हो, इतनी बरतरी हो, इतनी शान हो कि वो ये कहता हो कि मुझे माल दौलत औलाद माँ बाप बीवी तख्तो ताज सबसे ज्यादा मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब है। ये यकीन बन जाए, इतनी बड़ी अजमत हो यतीम मक्का की। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू। मुसलमानों नबियों से इकराम कराया गया, नबियों से एहतराम कराया गया काली कमली वाले का, तुम एहतराम नहीं करते। और एहतराम का मतलब ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आया तो आपने घर में मिलाद का जलसा मुनाकद कर लिया, चलो हक अदा हो गया, या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के साथ होकर के 4 गाने कंजरियों के गा लिए या सुन लिए। बड़े खुश हो रहे हैं मुसलमान, हक अदा जी। अब के मेरी दुकान सबसे ज्यादा सजी हुई थी और बदबख्त कभी यह भी सोचा कि तेरी कब्र सज गई या बर्बाद हो गई। बाजार के सजाने से क्या बनता है? मैदान हशर को सजा, अपनी कब्र को सजा, अपनी आखिरत को बना। बेशुमार मुअर्रिखीन के नजदीक, उलमा के नजदीक पैदाइश की तारीख बल्कि 9 रबीउल अव्वल है और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमानों का मुकम्मल अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तुझे शर्म आनी चाहिए, बिलाल रो रहा है तो नाचता फिरता है।
تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے،
عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلی میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. وہ ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کسی نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات
تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے۔ عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا۔ اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ۔ ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آباد آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ۔
बेशक माशाअल्लाह सुभान मैं करूंगा तेरी शादी। अर्ज की अच्छा जी, मुझे कौन देगा, शक्ल का भी मैं अच्छा नहीं, दमड़ी ढेला मेरे पास नहीं, सादो सामान नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया अच्छा पहले तेरी मंगनी करते हैं। सुभान अल्लाह, वो कितना मुकद्दर वाला जवान होगा जिसकी मंगनी हुजूर फरमा रहे हैं। हाँ? तेरी मंगनी मामा करेगा, चाचा करेगा, मासी करेगी, नानी करेगी, खाला करेगी। सहाबा वो है जिनकी मंगनियां भी हुजूर ने फरमाई। फरमाया जा फला सहाबी के पास लड़की है, मुझे पता है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे कि मुझे काली कमली वाले ने भेजा। ये गया और जाकर इसने आवाज दी, वो बाहर निकला कि भाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है तेरी लड़की के बारे में कि मेरे साथ निकाह कर, हुजूर ने मुझे भेजा है। तेरे मेरे वर्गा होंदा ना उस वेले आंदा है, मैं जानना जी नऊज़ बिल्ला हुजूर ने ना गल्लां दा की पता है जी, मैं दसांगा उन्हां नूं मैं ये काम किद्दां हुंदा है। सियासतदान लोग नहीं सन ना। उसी वक्त नौजवान कहने लगा मुझे मालिक के कायनात की कसम है, रहमते दो आलम का रिश्ता मुझे मंजूर है, इसलिए ये औलाद भी मेरी नहीं हुजूर की है, मैं भी हुजूर का, मेरा मकान भी हुजूर का, ये सारा सादो सामान काली कमली वाले का है, मेरा नहीं। वो चला गया, राजी होकर जाकर लगा जी काम बन गया। फरमाया अच्छा कुछ तैयारी भी करना थोड़ी बहुत ही। बोलने लगा जी आपने तो पहले आपसे अर्ज कर दिया था, अपने पल्ले ही कुछ नहीं, तैयारी काहे की करे। अल्लाहु अकबर। हाय आज किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार कहेगा, किसी को कोई अजीज अकरबा में से कहेगा, दोस्तों में से कहेगा भाई फिक्र ना करना, जितनी लोड़ होवे बेशक ले लवी। मगर ये वो नौजवान है, फरमाया जा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला जा, उस्मान गनी के पास चला जा, जाकर 300 दिरहम कर्ज ले आ और तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा, तेरा जामिन मैं। वो कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे जिनके जामिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। ले आया पैसे, बर्तन खरीदे, कपड़ा खरीदा, झोपड़ी का इंतजाम किया, मदीने के बाजारों में खुशी खुशी फिरता है। लो भाई मेरी भी शादी का वक्त आ ही गया, मेरी भी कोई घरवाली बनेगी, मैं भी किसी का खामिद बनूंगा, अल्लाह औलाद देगा, वो अब्बा कह के बुलाएंगे, मैं बेटा कह के बोलूंगा, मैं कंधे पे उठाऊंगा, मैं प्यार किया करूंगा। दिल की दुनिया बसाए फिरता है, दौड़ा दौड़ा फिरता है। यकदम आवाज आई इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, मैदान जिहाद में। कुफर ने इस्लाम को ललकारा है। अब उस सहाबी को चाहिए था ना कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता और जाके कहता क्यों साइया किवें हुक्म है, ए काम में तो ही कराया होया, तुसी कराया। आंखों में शादी वाला प्रोग्राम बनावा, आंखों में उधर चला जावा, गया ही नहीं। कभी आशिक भी अपने माशूकों से पूछा करते हैं कि हुण कीवें कराम है। आशिक भी कभी पूछा करते हैं। मदीने के दुकानदारों के पास गया, मिन्नत करके कहने लगा बर्तन वापस कर लो, कपड़ा वापस ले लो, झोपड़ी का इंतजाम जितना खरीदा था मिन्नतें करता फिरता वापस ले लो। और क्या बात हुई, तेरी तो शादी का प्रोग्राम था। कहने लगा मेरे रब ने मुझे बुलाया है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। मेरे रब ने मुझे बुलाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे बुला लिया। कुफर चढ़ के आए है, कुफर इस्लाम को मिटाने आए, मैं शादियों में लगा रहूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया ही नहीं। और मैंने बताया ना, आशिक नहीं पूछा करते महबूब अब क्या करें। झूठे हैं हम लोग, आशिक नहीं है, झूठे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आशिक यूं किया करते हैं कभी।
برتن واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, پیسے بنائے, گھوڑا خریدا, تلوار لی, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یہ لکھا واقعات میں, سلام کرنے بھی نہ آیا, حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا. آ گیا ہوں میدان جہاد میں, آگے بڑھا, بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے, سارا بدن کٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا, میں نے پیسے دلوائے, میں نے منگنی کرائی, میں نے رضامندی کرائی, وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے, اللہ اکبر. اور مسلمانوں, ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بے شمار زخم ہے, نڈال ہوا پڑا ہے, آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدل پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, سنانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے, سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا, شدید زخمی پڑا ہے. اور دیکھو اس کا مرتبہ, ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں. 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں, عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں, دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں, دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو, اس کو اٹھا کے لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی, جھولی پھیلا دی, زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی کوٹھی میں مرے گا, کوئی بنگلے میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے, تیرے مقدر پہ تو آخری ساتھ حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے. اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا, جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا, یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی, میری حسرت پوری ہو گئی, میری آرزو پوری ہو گئی, میری کائنات آباد ہو گئی, میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا. اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو, تیرا گھر ہو, تیرا در ہو, میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کو نہانی. کالی کملی والے, میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو, دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں. رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور روایت میں موجود ہے, علماء سے پوچھ لیں, ادب
دیکھو ادب، آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگھی بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو، اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا. وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا. فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے. ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، ہائے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ. دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے.
अर्ज किया गया किसी काफिर की लड़की है, यहूदी की लड़की है, ईसाई की लड़की है, गैर मुस्लिम की लड़की है, मैदानी जिहाद से गिरफ्तार करके लाई गई कैदी लड़की है, लड़ने आई थी, मारने आई थी, इस्लाम की दुश्मन है, दीन की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, मजहब की दुश्मन है, खुदा और उसके रसूल की दुश्मन है। अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ठीक है, लड़की काफिर की है, कुफर की हालत में पली है, कुफर फैलाने आई है, कुफर को बचाने आई है, इस्लाम का मुकाबला करने आई है, इस्लाम को मिटाने के लिए आई है। पर ऐ मेरे दीवानों ये तो बताओ, अपने बाप काफिर के दरबार में भी नंगे सर बैठे और मैं काली कमली वाले के दरबार में भी नंगी बैठे। सुभान अल्लाह। फिर उस दरबार में और मेरे दरबार में क्या फर्क होगा? वो काफिर का दरबार है, ये शहंशाह कायनात का दरबार है, रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है, साक़ी कौसर का दरबार है, शाफी महशर का दरबार है, अल्लाह के महबूब का दरबार है, आमना के दुर्रे यतीम का दरबार है, फातिमा तो ज़हरा के अब्बा का दरबार है। और बिलाल जल्दी कर, मेरे दरबार में काफिर की बेटी आए, मैं उसका भी पर्दा करूंगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा एक और लतीफ सी बात है, थोड़ी सी बारीक सी, अगर आप सोचें, लड़की है तो काफरा, लड़की है तो बेदीन, है तो इस्लाम के दुश्मन। मैं तो कई मरतबा सोचा करता हूं कि वाह लड़की तेरा मुकद्दर है, तो काफिर की बेटी, खुद भी काफरा है, मगर मुकद्दर तो देखो इमामुल अंबिया की चादर सर पे डाले बैठी है। कहां सोचे ये चीजें हम, हमारे दिमाग यहां तक कहां रसाई करे। मेरा तो दिल चाहता अगर मैं होता उस काफिर बेटी के ही पांव धोकर पी लेता। तो एडी मुकद्दरों वाली, तो एनी खुशनसीब, अभी अभी कैदी बनकर आई, अभी अभी हाथों में हथकड़ी थी और अभी अभी सर पे रहमत दो आलम की रहमत वाली चादर है। और फिर आपने पूछा अब तू क्या चाहती है, क्या चाहती है? अल्लाहु अकबर, कहने लगी मेरे घर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। दो नौजवान सहाबा को बुलाया, फरमाया कि इंसानी रिश्ते का तकादा है, लड़की ने हमसे पनाह मांगी और अपने घर जाना चाहती है, हमने इसको माफ कर दिया, जाओ घर छोड़ाओ। अब घर पहुंचाने का मतलब ये तो था नहीं कि हुसैनगाई पहुंचा दो, दौलत गेट पहुंचा दो, खुदा जाने कितनी दूर घर होगा, लड़ने जो आई थी। यूं लिखा है उलमा इकराम ने, जरा तवज्जो करें, और सच्ची बात तो ये है, अपने दामन में भी हाथ मार के देखो कि हम कैसे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जवान दीवाने साथ साथ इसके चलते हैं, एक उधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, जंगल का रास्ता है, रात भी रास्ते में आई है। नौजवान लड़की का बयान है, अपने भाई को जाके कहती है ये दोनों जवान मेरे साथ रास्ता चलते आए, मेरे साथ सफर तय करते आए, पर है मेरे भाईजान, रब्बे कायनात की कसम, मुझे तो यूं मालूम होता था दोनों अंधे चल रहे। मजाल है मेरी तरफ नजर उठाई हो, यहां तो रक्शे वाले का दाव लग जाए वो बाद नहीं आता, टांगे वाले का दाव लग जाए वो बाद नहीं आता, और पीर साहब तो अपने यहां से खुश्क जाने कैसे देंगे? क्यों जाने दें, क्या मतलब? ये शराफत है, ये दीन है, ये इस्लाम है। मुसलमान की बेटी की इज्जत पे डाके डालना, खुदा की कसम, अगर इस्लाम की हुकूमत हो और जिस नबी का तू नाम लेकर जन्नत में जाना चाहता है, अगर नबी का कानून जिंदा हो, कुरान का कानून अदालत में हो, आंखें निकाल दी जाए। बेगैरत कौम, बेहया और बेशरम कौम, शर्म
शर्म नहीं आती कि जिंदगी किस तरह बसर होती है। ये काफिरों की बेटियां हैं, ये किसी यहूदी की बेटियां हैं। चकले चल रहे हैं, बदमाशी के अड्डे चल रहे हैं, सबको पता है, अफसरों को पता है, छोटे बड़ों लीडरों को पता है। कौन रोके, किस लिए रोके? सुभान अल्लाह। फिर याद रखो बात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया जिस मुल्क में, जिस शहर में जिना होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिस दिन बर्बाद होगा आवाज भी नहीं आएगी। मुसलमानों के यहां से होकर दरबारे नबूवत से चलकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़कर लड़की अपने घर पहुंची। भाई ने पूछा, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया? मुसलमान तुझे पकड़ के ले गए थे, इतनी खूबसूरत है तू, ऐसी हसीना है, शबाब तेरा, हुस्न तेरा, जमाल तेरा, शक्लो सूरत निराली, नक्श निराले, आंखें तेरी निराली, चेहरा तेरा निराला, लब तेरे निराले, कदो कामत तेरी निराली, हुस्न तेरा शान वाला, जवानी शबाब है। बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या गुजरी? रोने लगी और कहने लगी, तू मेरा माजाया भाई है, पर मैं क्या बताऊं, जमीन और आसमान के मालिक की कसम, समुद्रों के पैदा करने वाले की कसम, दरख्तों की पत्ती पैदा करने वाले की कसम, इन पहाड़ों और जमीन के जर्रात को पैदा करने वाले की कसम, जो मेरी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद के गुलामों ने की है, वो तू माजाया भाई भी नहीं कर सकता। सदाकत सदाकत होती है, हकीकत हकीकत होती है, छुपती तो नहीं। कागज के फूलों से खुशबू कैसे आएगी? प्लास्टिक के फूल गुलाब के बनाकर सिराने में लगाने तो आसान है, मगर गुलाब की खुशबू नहीं तुम ला सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो भाई भी था तो काफिर, फिर भी मुकद्दरों वाला निकला। इन्होंने तो कुफर छोड़ दिया, और हमसे रीत नहीं छूटती, रस्में नहीं छूटती, हमसे शिरक नहीं छूटता, हमसे बिदअत नहीं छूटती। भाई कहता है बहन को, तवज्जो करो, कभी दुनिया में इंसाफ की बात करने वाले लोग भी जिंदा थे। कुफर इस्लाम एक और चीज है, इंसाफ की बात तो कहा करते थे। भाई कहने लगा बहन से कि मेरी बहन, चादर तेरे सर पे नबी की, काली कमली वाले की चादर तेरे सर पे है, ये उसके दीवाने तुझे साथ लेके आए हैं और उन्होंने तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। तू ये बता, कलमे से खाली आई, ऐसे दरबार से खाली आ गई? माशाअल्लाह। खजाना लूट रहा है, वहां तू खाली तो नहीं आ गई? बहन कहने लगी कि हाँ खाली आई हूं। मतलब ये कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान कबूल नहीं किया, दीन कबूल नहीं किया, इस्लाम और उसका मजहब मैंने कबूल नहीं किया। भाई कहने लगा तुफ है तुझ पर, तुझे ऐसे दरबार से खाली उठते शर्म ना आई? और दरबार रिसालत और खाली आ गई? क्या बात कही है औरत ने, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहने लगी 2 वजह से मैंने कलमा नहीं पढ़ा। दिल मेरा चाह रहा था, अंदर मेरा कहता था कि जब मेरे सर पे ये चादर आई, मेरा तो दिल चाहता था कि लिपट जाऊं कदमों से आका के। भाई मेरा दिल चाहता था मैं खड़ी हो जाऊं दरबार में और यूं कहूं मेरा दिल हो तेरा घर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा डर हो मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। मैंने कलमा 2 वजह से नहीं पढ़ा। पहली वजह तो ये कि जब तू सुनता, तुझ तक ये बात पहुंचती कि मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया, तो शायद तेरे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मेरी बहन से मुसलमानों ने जबरदस्ती कलमा पढ़वाया होगा। इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तेरे दिमाग में ये बात ना आए कि मुसलमानों ने मजबूर करके, कैदी बना करके जो ले गए थे, मजबूर करके कलमा पढ़ाया और मेरी बहन ने डर के मारे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने का पुख्ता प्रोग्राम है, मजा तो अब आएगा ना, यहां से आजाद होकर जाऊंगी।
اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔